تو پھر میں جمعہ پڑھنے کے لیے لال مسجد میں آتا ہوں. پچھلے 4 مہینے کے اندر بھی میں 3-4 دفعہ گیا. کلاشن کوب ہاتھ میں خود پکڑ کے کلاشن کوب والے آدمی کو اپنا بھی موبائل دے کے پورا وہ حریم شاہ والا کردار کے ساتھ باہر سے ہی اپنی تصویر بناتے ہوئے ایک خاص پلانے کے ساتھ آتا ہے. زیادتی سی نہیں آ رہی ہے کہ آپ ان کے نام کے ساتھ جو ہے حریم شاہ کا بھی نام لے رہی ہے کہ ان کے کردار جو ہے وہ ان کے جیسا تھا؟ کہ شادی صرف ایک البتہ میں نکاح کی طرف جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل ایک واقعہ پیش آیا لال مسجد کے اندر اور اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے انہوں نے ایک مفتی صاحب جو ہے جن کو انہوں نے مسجد سے نکالا، وہ مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے. مفتی عبدالقوی صاحب جن کو آپ سب جانتے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور سوشل میڈیا پہ باقی میڈیمز پہ جو ہے وہ ہر وقت آپ لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں. قوی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، وہ آپ کو کچھ کہہ رہی ہے ویڈیو میں، وہ ویڈیو ایک آتی ہے، معاملہ کیا ہوا تھا؟ میرے بیٹے یہ وہ مسجد ہے جو 1982 سے، اور ساتھ ہی ہمارا اپنا ایک دوست ہے، ان کا ہوٹل ہے اسلام آباد ہوٹل یا ہاجین ہوٹل. تو جب میں جمعہ ہو اور اس ہوٹل میں ہوں تو پھر میں جمعہ پڑھنے کے لیے لال مسجد میں آتا ہوں. پچھلے 4 مہینے کے اندر بھی میں 3-4 دفعہ گیا. تو میں بھی اسی طرح معمول کے مطابق گیا. کبھی میں سنتیں پڑھ رہا تھا، لوگ محبت سے اکٹھے ہو گئے، احترام کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں. پھر ان کے دارالافتاء ہے، اس میں فتوے کے حوالے سے میں گیا. انہوں نے کہا جی یہ خلو کا ایک فتویٰ ہے. انہوں نے بڑا اکرام کیا، ٹھنڈا پانی پلایا، وہ ملک شیک جو ہے وہ کیلے کا وہ پیش کیا. وہ بھی میں پی رہا تھا، آدھا پی لیا، اور فتووں پہ بات ہو رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی خود باہر سے کلاشن کوب ہاتھ میں خود پکڑ کے کلاشن کوب والے آدمی کو اپنا بھی موبائل دے کے پورا وہ حریم شاہ والا کردار کے ساتھ باہر سے ہی اپنی تصویر بناتے ہوئے ایک خاص پلانے کے ساتھ آتا ہے. اور آنے کے ساتھ ہی جس طرح داخل ہوتا ہے، اور ہم فتوے پہ بات کر رہے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ ہی جناب وہ آ کے کوئی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا. اس بیچارے نے مجھے کیا نکالنا تھا؟ جب اس نے کہا کہ چلے جائے تو میں نے اپنی جوتی اٹھائی اور اس کے بعد میں چلا گیا. تو اب کیا سرکاری مسجد اور اس کا ایک سرکاری ملا، کیا اس کو اسلام، شریعت، قانون، اخلاق اجازت دیتی ہے؟ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ جی آپ بدماش ہیں، آپ شادیاں کرتے ہیں؟ وہ شادی تو میری ایک ہے، ایک دو بنی 50 دفعہ میں نے کہا کہ شادی صرف ایک. البتہ میں نکاح کی طرف جاتا ہوں، بد اخلاقی کی طرف نہیں جاتا، بد کرداری کی طرف نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں جی آپ کی سلوار کے، میں دل میں سوچا کہ یہ میں نے خود تو نہیں تو مفتی صاحب آپ وہ کوئی زیادتی سی نہیں آ رہی ہے کہ آپ ان کے نام کے ساتھ جو ہے حریم شاہ کا بھی نام لے رہی ہے کہ ان کے کردار جو ہے وہ ان کے جیسا تھا؟ ہاں دیکھیں نا، وائرل ہونے کے لیے کوئی آدمی اگر کام کرے اور وہ بھی بد اخلاقی کا، بدتمیزی کا. آج مولوی صاحب وائرل ہوا ہے، یہ بھی حقیقت ہے. کروڑوں کی تعداد میں لوگ، خاص طور پہ ہمارے پٹھان جنوبی افریقہ سے لے کے آسٹریلیا تک، اس پہ لانتے بھیج رہے ہیں. اب بھی آپ نیچے جاؤ گے تو میرے دونوں موبائل فونوں کے اوپر کئی مسکالیں ہی پڑی ہوئی، کئی جناب پیغامات ہیں وہ ہوں گے. بہرحال ہم نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے. اللہ جانے مولوی کی بدتمیزی جانے. مفتی صاحب اس سارے معاملے میں کوئی حریم شاہ سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ تو 19 فون کر چکی ہے. اچھا. اس میں سے 2 میں نے سنے اور 17 میں تو نے وہ نہیں سنے. کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بہرحال کہہ رہی تھی یہ کیا ہے، تو میں نے کہا تمہاری طرح کا ایک دوسرا کردار آ گیا ہے. وہ تو بھی مدرسے کی پڑھی ہوئی، وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا، تو وہ پتہ حافظ قرآن ہے، پتہ نہیں وہ حافظ قرآن تھا یا نہیں تھا، تو سید ذاتی ہے، وہ بیچارہ بلوچ ہے. بہرحال تو اس بات پر وہ گفتگو کر رہی تھی. مفتی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.